ابھی میرے باپ زندہ ہے, ابھی میری ماں زندہ ہے, آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ دوستوں دیکھا. اور باپ جو ہے جب اپنے بیٹے کو 50 سال کا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, باپ بھی طرف جاتا ہے, میرا لال 50 سال کا ہو گیا, میرا بیٹا 60 سال کا ہو گیا, میرا بیٹا جو ہے 80 سال کا ہو گیا, باپ بھی خوش ہوتا ہے. لیکن دوستوں دیکھو, ان ماں باپ کی قدر کرو, اس لیے کہ اگر یہ دعا دے دیں گے, حقیقت میں سفر میں جا رہے ہو, مولانا امام سے دعا مت کرائیے, اگر کرانا ہے تو اپنے والدین سے دعا کرائیے. اس لیے یہ دعا دے دیے, تمہارا سفر کامیاب ہو جائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طواف کرانے کے لیے گئے. اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو میرا ارے بے کعبہ جھکی, ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی وہ ذات ہے, لیکن ایک بہت قیمتی جملے پیش کر کے اور قیمتی بات بتا کر کے رخصت ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, ورنہ حضرت کہیں گے کہ میں پہلے کا جانتا ہوں, ایسا تو پہلے تھوڑے بیٹھنے دیتا ہے. لیکن آپ جو ہے گھبرائیے نہیں, اس لیے کہ میں بھی جو ہے آپ تمامی حضرات کو بس میں آخری بات بتا کر کے رخصت ہو رہا ہوں. دوستو دیکھو, جو میں نے پہلے بیان کیا کہ جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. سبحان اللہ. اب ماں کی گود سلامت ہے, تبھی تو عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے. لیکن اب عبد القادر دوسرا کہاں آ سکتے, غلام عبد القادر آئیں گے. اس لیے دوستو دیکھو, ماں کی گود سلامت ہے تو غلام معین الدین پیدا ہوں گے. ماں کی گود سلامت ہے تو غلام احمد رضا پیدا ہوں گے. ماں کی گود سلامت ہے تو غلام تاج الشریعہ پیدا ہوتے نظر آئیں گے. یہی تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے, دلی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. دلی میں ایک عظیم ذات ہے, جس ذات کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بندے کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ رمضان کا جو مہینہ ہم لوگوں کے لیے آتا ہے, جانتے ہو, اس میں علماء کرام کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اکثر بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے. خواجہ قطب الدین جو سرکار غریب نواز کے خلیفہ اول ہیں, سرکار غریب نواز کے خلیفہ اول خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے. آپ کی والدہ محترمہ مکتب مدرسے میں لے کر گئی, حضرت میرے اس بیٹے کو بسم اللہ شریف پڑھا دیجیے, میرے بیٹے کو بسم اللہ پڑھائیے. آج کے بے ماں کی طرح تھوڑے کی نیٹا لگائے, چٹھی پہنے, جیسا بھیج دیا. وہ کل کی مائیں تھی, بڑی تہذیب طریقے سے, بڑی جو ہے اچھے اسلامی لباس پہنا کر, اچھے ڈھنگ سے سجا کر استاد کی بارگاہ میں بھیجتی. آپ جیسے بیٹھے, استاد نے فرمایا پڑھو بیٹا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پڑھے, بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. نہیں پڑھ رہے, خاموش. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پھر دوبارہ پڑھاتے ہیں, پڑھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین. پھر نہیں پڑھ رہے, تیسری بار پھر پڑھاتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں قطب الدین بتاؤ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ آپ فوراً جو ہے اپنے استاد سے عرض کیے, میرے استاد گرامی, میرا سبق سورہ فاتحہ سے نہیں بلکہ میرا سبق سبحان الذی اسریٰ سے ہے. بولو سبحان اللہ. 15واں پارے سے ہے. اب تو معلوم ہو گیا آپ لوگوں کو, یہاں مسلمان کو جو ہے قرآن کی سورت نہیں یاد ہے. اچھا, یہاں بیٹا کیسے یاد ہے؟
بیٹا تمہیں کیسے یاد ہے؟ اے میرے استاد گرامی یقین نہ ہو تو سن لیجئے، قطب الدین مجھے معلوم ہے تمہارا یاد ہوگا۔ کیسے یاد ہو گیا؟ میرے استاد گرامی سنو، جب میں بچپنے کے عالم میں تھا میری ماں مجھے اپنی آغوش میں لیتی اور دودھ پلانے کے لیے جب بیٹھ جاتی تو میری ماں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی، میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، میں اسے سن سن کر یاد کیا کرتا تھا۔ اور میرے استاد گرامی مجھے 14 پارے مکمل یاد ہو چکے ہیں۔ ایک تاریخ اور دے رہا ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی تو میرا جو ہے ذہن کا کمپیوٹر کھلنا شروع ہوا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وہ شخصیت، او خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، آپ کا معمول تھا کہ اگر آپ بابا فرید الدین گنج شکر کہ وہ ذات ایسی ذات ہے، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اگر راستہ نکلتے تو بادشاہ دیکھ لیتا تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ کے اندر آپ کے چہرے سے چمکدار چہرہ، اور جو ہے آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے تو بادشاہ جو ہے تڑپ جاتے، شرابی دیکھ لیتے تو شراب پینے سے توبہ کر لیا کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر جواری دیکھ لیتے آپ کے چہرے کو تو جوا کھیلنا سے توبہ کر لیا کرتے تھے۔ اگر زانی آپ کو اگر دیکھ لیتے تو زنا کرنے سے توبہ کر لیا کرتے تھے۔ عمر آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، وہ ذرا آپ کو دیکھتے تو آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جتنے لوگ تھے سب آپ کی ادب و لحاظ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے سرکار خواجہ سرکار خواجہ فرید الدین گنج شکر اپنی والد محترمہ سے عرض کرتے ہیں، اے میری امی جان، اللہ نے مجھے وہ پاور عطا فرمایا ہے کہ میری عزت بادشاہ کر رہا ہے۔ اگر شرابی دیکھ لیتا ہے تو شراب پینے سے توبہ کر لیتا ہے، اگر جوانی دیکھ لیتا ہے تو جوا کھیلنے سے توبہ کر لیتا ہے، اگر زانی دیکھ لیتا ہے تو زنا کرنے سے توبہ کر لیتا ہے، اگر رہزن دیکھ لیتا ہے تو ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لیتا ہے، اگر بادشاہ دیکھ لیتا ہے تو میری عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے، او بیٹا فرید، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ میرا کمال ہے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، امی جان پوری رات عبادت میں کرتا ہوں، پوری رات قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں، اس میں آپ کا کمال کیا؟ اس لیے کہ پورے اللہ کے بارگاہ میں سر میں جھکاتا ہوں، اور آپ اس طرح کی جو ہے کہہ رہی ہیں کہ میرا کمال ہے۔ اے میرے لال سن، جب تو بچپنے کے عالم میں تھا اور میں تجھ کو دودھ پلاتی، دوسری وقت بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کرتی تھی، اے بار الہ میرے لال کو اس طرح بنا دے کہ بادشاہ دیکھے تو تعظیم کرتا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پروردگار عالم، میرے بیٹے کو اس طرح بنا دے کہ اگر زانی دیکھ لے تو زنا سے توبہ کر لے، شرابی دیکھ لے تو شراب پینے سے توبہ کر لے، اگر جو ہے جواری دیکھ لے تو جوا کھیلنا بند کر دے۔ اے پروردگار عالم، میرے بیٹے کو اس طرح بنا دے۔ اے بابا، اے بیٹا فرید، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ اب میرے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرات، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلا مدرسہ بچوں کا ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی گود صحیح ہے تو بچہ جو ہے غلام فرید بنتا نظر آئے گا، اگر ماں کی گود صحیح ہے تو بچہ غلام عبد القادر بنے گا، اگر بچہ جو ہے اگر ماں کی گود سلامت ہے تو بچہ جو ہے غلام جو ہے احمد رضا بنے گا، غلام معین الدین بنے گا، غلام تاج الشریعہ بنتا نظر آئے گا۔ حضرات، وقت میں آپ تمامی حضرات کا بہت زیادہ لے لیا، اس لیے ابھی آپ لوگوں کو ایک تقریر اور سننی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ سبھی حضرات اپنے خطیب و امام سے بھی سن لیں، ورنہ جو ہے آپ لوگ بھی کہہ سکتے، اس لیے کہ لوگ
بہت بےپاک ہو گئے ہیں، کہنا شروع کرتے رہے کلٹے میاں حضرت لیکن حضرت کا ہمیں نہ ہی دکھے، اس لیے یہ نوبت نہ آئے۔ اللہ